الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بعذابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمتصلبين في العقيدة والصائمين الخاشعين والمصلين المخلصين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بسط احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وعلی و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. غلطی اور خامی نبی سے منسوب عظمتوں کے حوالے سے ہو ہی نہیں سکتی. سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ کو فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین. بے شک اللہ فرحت منانے والے کو، خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں کرتا. فرح کرنے والے، جشن کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. لیکن سورہ یونس آیت نمبر 56 دیکھیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ فرح منائے، خوشیاں منائے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اے حبیب مکرم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جس نے نعمت اللہ کو بدل دیا؟ اس کی تفسیر میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ ہے. تو ذات رسالت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے. رسالت رسول پاک کی ذات سے منسوب عظمت کے حوالے سے اجتماعیت ہو یا انفرادیت ہو، اس میں خوشی منائی جائے. وہ فضول نہیں، وہ افضل ہے. وہ فضول نہیں، وہ فضل ہے. اللہ اس عظیم الشان افضل محفل کو قبول فرمائے. آمین. ان کے بانیان کو قبول فرمائے. آمین. شرکا کو قبول فرمائے. آمین آمین. حبیب پاک کے وسیلے سے جو ظاہری طور پر خامیاں ہو سے معاف فرمائے. بڑی توجہ سے سنیے اور میرا نقطۂ نظر ہے بھائی ایک صرف صحیح یہ ہے کہ میں ایک مدرس ہوں، ٹیچر. اب علامہ فہامہ جتنا بھی جو کچھ بولنا ہے وہ آپ کی زبان ہے، لیکن میں ایک ٹیچر ہوں. میں اپنی درسگاہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں. ابھی ایک دن پہلے میرے مادر علمی
کے موسع توسیع کرنے والے یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی کے عظیم روح رواں حضور جلالۃ العلم حضور حافظ ملت کا اسے پاک دعا یکم جمادی الاخر یعنی کل آج 2 جمادی الاخر وہی میرا مادر علمی ہے. اللہ پاک حافظ ملت کے صدقے میں ان سب کو بھی ملت کا محافظ اور حافظ ان کی روح پاک کو بھی ہم سب سے خوش کرنا. تو مدرساتی جو ذہن ہوتا ہے وہ کتابی ذہن ہوتا ہے اور حیدرآبادی ذہن تو اور بھی کتابی ذہن بنا دیا. اس لیے کہ 3 دن 30 دن 4 دن 40 دن یہ سب جانے والے مفتی اعظم سے مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں. تم اپنے مولوی کو بلاؤ, تم اپنے علامہ کو بلاؤ. چونکہ یہ علمی محفل ہے اس لیے میں تھوڑی علمی بات ہی کروں گا اور ہمیشہ یہی کرتا ہوں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کھڑے ہو جائیے گا اور بولیے گا پھر سمجھائیے. 3 دن 40 دن 4 دن میں جانے والے پوسٹر نکالتے ہیں, یہودی لباس پہن کر کے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ آنے والے. اب تو نام لینے سے بھی جھجک نہیں رہا ہوں کہ حیدرآباد کا پاسپورٹ بھی بنا لیا ہے میں نے الحمدللہ. تو اب فخر سے کہہ سکتا ہوں حیدرآبادی ہوں. اللہ پاک شہر محبت کی حفاظت فرمائے. آمین. وہابیوں یہ مدینۃ الاولیاء ہے اور کوئی ولی گستاخ نہیں, محبت مصطفیٰ میں ولی بنتا ہے. یہ مدینۃ الاولیاء ہے, یہ شہر محبت ہے. اس لیے یہاں جماعت والوں کی کوئی دہشت گردی چل ہی نہیں سکتی. ظاہری طور پر ہم افیکٹڈ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں کی مٹی سنی ہے الحمدللہ. یہ میرا وجدان نہیں, یہ حقیقت کہہ رہے ہیں. اولیاء اللہ کو عراق سے بھیجا جائے, شرف الدین بابا تمہارے انوائٹیشن پہ نہیں آئے, یوسفین تمہاری دعوت پر نہیں آئے, رسول اللہ نے بھیجا اس لیے آئے. شہر کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہے. اس لیے یہاں گستاخیت پنپ نہیں سکتی, ابھرنے کی کوشش کر سکتی, پنپ نہیں سکتی. اللہ پاک اس شہر کی حفاظت فرمائے اور سنیت کی حفاظت فرمائے. پورا مجمع محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے, یہ آج نیٹ کی دنیا میں وائرس کا ایک لفظ سنے ہوں گے نا, وائرس کا ایک لفظ. یہ وائرس کا جو اینٹی وائرس آپ جانتے ہیں نا, عقیدے میں وائرس اگر پڑ جائے تو محمد مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو, سلام پڑھا. یہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی من نہ لگے, پریشان ہو تو یاد رکھیے گا انکنڈیشنلی پہلو ہے درود و سلام پڑھو. سورہ احزاب پر نمبر 23 اللہ سبحانہ فرماتا ہے نمبر 56 میں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی آخر الزمان پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, اتنی بڑی سعادت سمجھو, اللہ اور فرشتوں کے ساتھ تم بھی بھیجو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ٹیپ آئی تھی, اس میں یہ بڑا افسوس ہوا. بھائی صاحب ذرا سی توجہ سے نہیں چھوڑیے, ہوا کی بیٹیاں ہیں, رہنے دیجیے, آپ ادھر دیکھیں. ہاں توجہ سے سنیے آپ. ایک ٹیپ ہے, اس میں یہ ہے کہ ہاں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے اوپر رحمت کے واسطے. یعنی اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ وہ کرے, اے اللہ محمد یعنی نبی پر تو رحمت نازل فرما. تو اس کا مطلب یہ ہے, وہ بتا رہے ہیں امت میں کہ وہ بھی کلپ ہے ہمارے پاس, یعنی ہم جب نبی کے اوپر رحمت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا تو پھر نبی سے کہیں کو کچھ مانگنا. نبی کے لیے رحمت کی دعا اللہ سے مانگ رہے, نبی کے لیے, یہیں پر پھنس رہے ہیں. اس لیے میں آج ہمیشہ خطاب اور جمعہ وغیرہ میں بھی یہی بولتا ہوں, ریئلٹی آف اسلام سمجھو, ایگزیکٹ قرآن اور حدیث سمجھو. یہ ورش نمبر آیت نمبر والیوم 2 میں بھی بولتا ہوں, مگر میں قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہوں. ذاکر نالائق کی طرح سے نہیں بول دیتا, توجہ دیجیے گا. وہ آیت نمبر والیوم 2, یہ 2 وہ 2 کچھ نہیں, ایگزیکٹ قرآن ایگزیکٹ حدیث اور جو عربی میں ہے وہ پیش کرو. اور ایک ایک آیت کا شان نزول, محل وقوع,
عرص قرآن کے نزول میں لگے ہیں، 23 سال قرآن کے نازل ہونے میں۔ رسول پاک نے اعلان رسالت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور 63 ایئرس تک دنیا میں ظاہری طور پر تشریف رکھے۔ یہ 23 سال تک قرآن کے نزول میں لگے۔ یہاں کی بات وہاں، مارے گھٹنا پھوٹے سر، ادھر کی بات ادھر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لات و عزا کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے، بت کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ وہ اللہ جو اپنے نبی اور اپنے محبوب بندوں کے لیے الفاظ کی تعظیم اور الفاظ کو اس معظم انداز میں پیش کرتا ہے کہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مر گئے، ان کے لیے دعا کرو، ان سے دعا مت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تم بھی بن سکتے نماز پڑھ کر کے، تم بھی بن سکتے عمل کر کے۔ نہیں پیارے، یہ علم سے بے بہرے ہیں، یہ علم سے دور ہے، ریئلٹی آف اسلام نہیں، یہ بالکل یہودیت ہے، یہی کھوکھلا پنی ہے۔ اسی کو ہم امت کے سامنے سمجھانا ہے۔ آج جو ہے تم ذرا سے کوئی پوچھتا ہے حضرت فاتحہ نہیں دینا کہتے تو مفتی صاحب کو فون کرتے، نظر نیاز نہیں کرنا کہتے مفتی صاحب کو فون کرتے۔ اے سنیوں کیا ہو گیا ہے؟ 1400 سال سے تم اللہ اور اس کے رسول اور جو کہا تھا محبوبان خدا کے حوالے سے ان کو مانتے چلے آئے۔ کھانے کے بعد کوئی اگر آ کر آبجیکشن کر رہا ہے، تم افیکٹڈ ہو جاتے ہو۔ کیوں افیکٹڈ ہو رہے ہو جانتے ہو؟ وجہ صرف یہ ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دیے ہو تم، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیے ہو تم۔ اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں لکھی، کیا اپنی بخشش کے لیے نہیں پیارے، امت کی اصلاح کے لیے اپنی بخشش کے لیے امت کا اجماع ہے کہ وہ قرآن کی ترجمے کو نہیں، تمہید ایمان کو نہیں، فتح و رضویہ کو نہیں، ارے اپنی بخشش کے لیے، اپنی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کے لیے فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے وہ اس کو شفیع جو میرا غوث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی محمد نیر اعظم کا سبحان اللہ۔ یارے سمجھئے، یہ بزرگان دین نے خون جگر دیا ہے تمہیں۔ یہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے اسلام کی ریئلٹی جو پیش کی ہے، اس کو آپ صرف یہ سالانہ فاتحہ یا مہینہ واری فاتحہ میں مت پڑھاؤ، یہ محبت نہیں ہے۔ آپ ان کے مسلک کو کا نعرہ لگاتے ہو، مسلک کو سمجھو، ان کے مذہب کا نعرہ لگاتے ہو، مذہب کو سمجھو۔ آج یہ وہابی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، آج اہل حدیث کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے۔ ان جماعت والوں سے پوچھو رسول پاک کی کوئی بھی ایسی حدیث بتاؤ، قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت بتاؤ۔ تم بخاری اور مسلم کی بات کرتے ہو، قرآن پاک کی 6666 آیت کریمہ میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کی شان نظر نہ آتی ہو، جس میں آقا کی شان نظر نہ آتی ہو۔ مجھے کوئی آیت بتاؤ۔ ایک وہابی ایسے ہی آ گیا، میں ہی ٹولی چوکی میں کہیں پر بول رہا تھا، پتہ نہیں ٹولی بنا کر کھڑے ہوں گے، بعد میں دوسرے دن واٹس ایپ پر کیا، آپ نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت میں شان محمدی ہے، تو ذرا بتائیے تبت یدا ابی لہب میں کون سی شان محمدی ہے؟ تبت یدا ابی لہب میں کون سی شان محمدی ہے؟ میں نے کہا ظالم تیری نظر بدلی ہے اس لیے نظارے بدلے ہیں۔ نظر پیدا کر ابو بکر صدیق کی، دیکھ نبی کی اس میں بھی عظمت نظر آئے گی۔ اٹھا تبت یدا کا پس منظر، یہ کوہ صفا ہے، یہ صفا پہاڑ جبل ابو قبیس پر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سامنے رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ سے کرو، اے لوگوں جہنم سے کرو، اے لوگوں اس سے کرو، اس سے کرو، ڈرا رہے ہیں۔ اتنے میں یہ سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو کر کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے اسی لیے ہم سب کو اکٹھا کیا؟ یہ مصطفیٰ ٹوٹا، رب نے یہ سورہ نازل کی۔ پان ٹھیلے پر والوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، تم پان ٹھیلے والوں پر سے مسئلہ پوچھتے ہو، یہ آٹو چلانے والے کتابیں خرید کر کے مسئلہ بتاتے ہو۔ نہیں ظالمو، دیکھ کوئی کتاب نہیں ہے، پوری وہابیت کو چیلنج ہے، الحمدو کی علی پر مناظرہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ یاد رکھنا، اگر قرآن اور اگر حدیث اس پر مناظرہ ہو، اس پر بات ہو، تب جا کر کے نہیں۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، ابن
آپ کو سمجھا کر آسانی سے چلا جاؤں. بتائیے امام بخاری ہے پہلے یا مصطفیٰ ہے پہلے؟ آپ اس کا کلمہ پڑھ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ کو اللہ اور رسول چاہیے نا. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، رفع یدین کہاں میں ہے؟ بخاری میں کہتے، بخاری میں کہتے، بڑی آتھینٹک حدیث ہے کہتے. ارے کس کو بول رہے ہیں؟ جو پان لگا رہا ہے، جو آٹو چلا رہا ہے، جس کو بخاری کا حجہ نہیں آتا ہے، جس کو کلمہ صحیح سے تجوید سے پڑھنے نہیں آتا، ان کے سامنے کہتے بخاری میں ہے. آپ کو بس ایک نسخہ دے دو بھائی صاحب، یہ بخاری کون سی کتاب ہے؟ رسول پاک کی حدیث کا مجموعہ ہے نا. کہ ہماری کتاب ہماری بولی کا تو مجموعہ نہیں ہے، نبی کی بولی کا مجموعہ ہے نا. تو نبی کی بولی جہاں ہوگی وہ سب آتھینٹک ہوگی یا صرف بخاری آتھینٹک ہوگی؟ اگر بخاری مصطفیٰ کی بولی سے آتھینٹک ہے یا امام بخاری سے آتھینٹک ہے، اگر بخاری حدیث سے آتھینٹک ہے تو ہمیشہ کے لیے ایکسپٹڈ ہے. اور اگر امام بخاری سے کہتے ہو تو اس پر بھی ایک اعتراض ہوگا. بتا امام بخاری سے پہلے امام بخاری کی پیدائش جو ہے 194 میں ہو رہی ہے. 194 یعنی 194 سال حضور کی تشریف لے جانے کے بعد 194 میں امام بخاری کی پیدائش ہو رہی ہے اور 256 میں انتقال ہو رہا ہے. آپ ایک سوال ان سے کرو کہ بتاؤ مسئلہ مصطفیٰ کے زمانے ہی سے چل رہا ہے یا امام بخاری کی کتاب کے بعد سے چل رہا ہے؟ 194 سے چل رہا ہے. یہ اہل حدیث سے بچنے کا نسخہ دے رہا ہوں پیارے. نیڈ آف دی اوور. ہم نے ان بچوں کو جو پیدا کیا ہے یہ حافظ قرآن، قرآن کے حافظ نہیں، مصطفیٰ کی امانت کے حافظ ہے. ورنہ حافظ تو جماعت والے بھی ہیں، حافظ تو وہ لوگ بھی ہیں. یہ حافظ بن کر کیوں جا رہے ہیں جہنم میں؟ پیارے یہ قرآن کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، ان کی نورانیت ختم ہو گئی ہے، ان سے شعاع قرآن ختم ہو گیا ہے، یہ نورانیت نہیں. اس لیے یہ ہم حافظ کو ضرور کہتے ہیں اور بچوں دعا کرتے ہیں کہ تم اس قرآن کے حافظ ہو جس قرآن کو کوئی نہیں اٹھا سکا، مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. قرآن کو سورہ احزاب کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں ساری کائنات کو اللہ نے کہا تھا، آسمان زمین جہاں جہاں بستی ہے ساری کائنات کو رب نے کہا تھا تجھے چاہیے تجھے چاہیے، تجھے دوں تجھے دوں تجھے دوں تجھے دوں. فابینا سب نے انکار کیا، مصطفیٰ نے کہا مجھے دے دے. مصطفیٰ نے، اور وہ دل مصطفیٰ پر اس طرح منجمد ہوا، اس طرح جمع ہوا کہ سبحان اللہ. کہنا یہ ہے پیارے کہ ریئلٹی آف اسلام کو سمجھو. اسلامی مدرسے ہیں یہ، ان کو سمجھو. اسلامی مدارس کو سمجھو، اسلامی جمگھٹوں کو سمجھو، اسلامی اجتماعات کو سمجھو. 4 لاکھ کا مجمع ہے، 8 لاکھ کا مجمع ہے. ارے اتنے کو مسلمان بنا رہے ہیں وہ. ارے جو خود مسلمان دکھے نہیں، مر جائیں تو فقہی مسئلہ آئے. حضرت ایک ٹائی لگا کر مرا ہوا انسان ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور ایک اسی میں امامہ اور جبہ پہن کر مرا ہوا بازو میں انسان ہے. بتائیے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے جو ٹائی لگائے ہوا ہے اسے یہودی کے حوالے کر دو، اور جو امامہ پہن کر مر رہا ہے اسے سنی کے حوالے کر دو، اسے شریعت کے حوالے کر دو. تم نے اپنے بیس کو، اپنے لباس کو، اپنی حقیقت کو تم نے جب اسلامی نہیں بنایا ہے، اسلام کا آتھورائز کیسے بن گئے؟ اسلام کے آتھر کیسے بن گئے؟ اسلام کے مبلغ کیسے بن گئے ہیں؟ اسلام کے مبلغ بننے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث سنو. رسول اللہ فرماتے ہیں فانظروا عمن تاخذون دینکم. سنو جس سے تم دین سیکھ رہے ہو اس ذات کا بایو ڈاٹا تلاش لو، اس ذات کا بیک گراؤنڈ تلاش لو. کہیں یہ 99% سچ بول کر کہیں 1% غلط تو نہیں بول رہا ہے. 99% پورے سینٹیکس پانی میں پانی بالکل زوردار اچھا پانی ہو، لیکن ایک قطرہ پیشاب ملا دو اب اس پانی کو پینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے ایک قطرے نے سب کو برباد کر دیا ہے. ہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ جو مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے نا، ایک دو جگہ غلطی کرے، آپ اسی کو لے کر کے پڑھ رہے تھے اور پوری جگہ تو صحیح کرے نا، پوری جگہ صحیح کرے ہیں. بس اس کو بھی یہی کہنا. قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں پارہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو انٹری ان اسلام کمپلیٹلی، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو. وہاں ڈیوائیڈیشن نہیں ہے، وہاں جزائیت نہیں ہے، کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو. 1% غلط کیوں کیا؟ ایک غلط کیوں کیا؟ پورا سینٹیکس پانی میں ایک قطرہ پیشاب کیوں ملایا؟ پورا برباد ہو جائے گا، ایمانیات میں قبول نہیں کیا جائے گا. اس ایمانیات اور اسلامیات اور ان حال کو چاہتا ہے
यारे आप इसको समझिए, आप आज जो हैदराबाद का सिचुएशन है इसको समझिए, हर घर को मदरसा बनाइए, हर दर को मदरसा बनाइए, खुद मदरसा बन जाइए। मैंने जो अभी कहा है मैं अपनी दरसगाह अपने साथ लेकर चलता हूँ। जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही यही है, उसको सब कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, उलमा से सोहबत रखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कंजुल उम्माल की हदीस पाक है कि सुनो, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमिअन वला तकुनिल खामिस फतहलिका और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, या तो आलिम बनना, या तो तालिब इल्म बनना, या कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बनना, या आलिम की बात सुनने वाला बनना। पांचवा मत बनना कि हालात हो जाओ, पांचवा मत बनना कि हालात हो जाओगे। आज पूरी जमात का यही जहन है, नमाज के लिए दावत दी जा रही है, अमाल के लिए दावत दी जा रही है, कभी मोहब्बत मुस्तफा के लिए दावत नहीं दी जा रही है। चलो अज़मत औलिया के लिए दावत है, चलो नबी की अज़मत के महफिल सजे हुए हैं दावत है। मेरे आका 40 साल के बाद ऐलान रिसालत फरमा रहे हैं, ऐलान रिसालत, रसूल होने का ऐलान, और ऐलान फरमाने के बाद क्या मनसब है? यही है ना कि उम्मत को खुदा के जो अहकाम है पहुंचाएं। लेकिन 40 साल का ऐलान होता है, ये 41, 42, 43, 44, एक साल 2 साल की बात नहीं, कुल 12 साल का अरसा गुजर जाता है। और 12 साल के अरसा के गुजरने के बाद अब मेराज में रसूलुल्लाह को बुलाया जाता है, और मेराज में बुलाकर नमाज दे रहे हैं। तवज्जो दिया आपने? नमाज की पहली, ईमान के बाद सबसे पहला जो पिलर ऑफ इस्लाम है वो नमाज है, और उसके बाद हिजरत के बाद जो है हज है, ज़कात है। यानी मदीना में सारे पिलर्स हैं, जितने भी पिलर्स ऑफ इस्लाम है सब मदीना में नाजिल हुए। मक्का में नमाज नाजिल हुई, और वो भी 52 ईयर्स में, यानी 40 साल के 12 साल के बाद। अब इनसे पूछिए, एक 40 दिन के चिल्लों में जाने वालों और इस तरह से नमाज और हज की तबलीग करने वालों, अरे रसूल जो ऐलान रिसालत और उनका मनसब है, उन पर फर्ज है दीन की तबलीग, अहकाम इलाही, लेकिन जब उनको ऐलान रिसालत का हुक्म होता है तो ऐलान रिसालत के बाद न नमाज का हुक्म दे रहे हैं मुस्तफा, न हज का हुक्म दे रहे हैं मुस्तफा, न ज़कात का हुक्म दे रहे हैं मुस्तफा, कर्जे के कोई अमल किसी भी ज़ाविये से करने का हुक्म नहीं दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ए सहाबे किराम की जमातों, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के अज़ीम शख्सियत, ए उमर फारूक, ए मौलाए कायनात, और ए अजिल्ला सहाबे किराम, और ए उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, आप बताइए आप क्या करते थे, क्या करती थी? क्योंकि न नमाज फर्ज हुई है, न हज है, न ज़कात है, कोई अहकाम इलाही है ही नहीं। सबका मोहब्बत वाला यही जवाब होगा, मुस्तफा का दीदार सबसे बेस्ट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारे तुम क्या समझे हो मुस्तफा को? घर की मुर्गी दाल बराबर समझे हो? 63 साल की जिंदगी के बाद अब हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ना छोड़ दो, बुखारी पढ़ना छोड़ दो, इसलिए कि ये बातें मुस्तफा है। जब जाते मुस्तफा न रही तो बातें मुस्तफा की क्यों? बातें मुस्तफा क्यों? नबी की जात को निगलेक्ट बातें मुस्तफा से कर रहे हो, नबी की बात से नबी की जात को निगलेक्ट कर रहे हो। इसको समझिए, मैं जज्बात में बोल रहा हूँ, अगर उनको तकलीफ है तो होने दीजिए, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तवज्जो दीजिएगा, मैं ये बस एक बात कहने जा रहा हूँ आज के इस इल्मी अजीमुशान स्टेज से। तवज्जो दीजिएगा, ये शहर हैदराबाद है, यहाँ इल्मो आगही बढ़ते हैं, यहाँ इल्मो आगही और शऊर और फिक्र बढ़ते हैं, शरीयत मुहम्मदी तक़सीम होती है, रसूल पाक का फैज़ान बढ़ता है। आप हमेशा उलमाए निज़ामिया से एक वाक़या हमेशा सुने होंगे कि मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी, तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने इनको भेजा, ये वाक़या हमेशा सुने हैं ना, अल्लाह के रसूल ने भेजा, दकन में तुम्हारी जरूरत है, नोट कर रहे हैं, जाओ दकन में तुम्हारी जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ वो जरूरत क्या थी? वो जरूरत क्या थी? यही वाक़या नजर नहीं आया? नहीं, ये जामिया देते ही नहीं, वो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देते ही नहीं। नबी ने इल्म की तक़सीम के लिए भेजा, शरीयत की तक़सीम के लिए भेजा, विरासत की तक़सीम के लिए भेजा। दुआ है अल्लाह पाक इस अमानत की हिफाजत फरमाए उसी ज़ाविये से जैसे कि मुस्तफ़ा ने जिस अंदाज से भेजा, जिस तसव्वुर में भेजा था। मैं कहने ये जा रहा हूँ, बुजुर्गों, कुरान के लिए टाइम निकालो, उलमा के लिए टाइम निकालो, सीखने के लिए टाइम निकालो, मोहब्बत करने के लिए टाइम निकालो, 4 चीज के लिए टाइम निकालो। 5वां मत बनना कि हलाक हो जाओगे। नबी फरमा रहे, या तो मोहब्बत करो आलिम दीन से, या तो खुद आलिम बनो, या मुतअल्लिम बनो।
کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. مہد سے لے کر لحد تک سیکھو, بچپن سے لے کر کے بچپن تک سیکھو, اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ٹائم دے یا نہ دے, میں تو ایک دم بالکل آپ کے لیے وقف ہوں, آپ کو اینی ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن سیکھو, ریئلٹی آف اسلام سیکھو. یہ داڑھی رکھ کر کے, بڑے بڑے داڑھی رکھ کر کے, داڑھا رکھ کر کے اور آٹو چلا کر کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہے مگر اولادیت کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. اولاد تو قابل بھی تھی نا, قابل بھی اولاد تھی, لیکن آدھی جہنم کی کوالٹی اس کے لیے فکس ہے. آدھی کوالٹی قابل کے لیے فکس ہے. قتل کیا تھا اپنے بھائی کے حسد میں, اور کون بھائی جس کو قرآن کہتا ہے کہ یتقبل اللہ من المتقین, متقین اللہ نے حضرت حابیل کو کہا. نمبر آپ جائیے 6 میں دیکھیں, انما یتقبل اللہ من المتقین, حضرت حابیل کی نظر کو قبول کیا تھا. کہنا یہ ہے کہ آپ سمجھیے اس کو کہ ان کے جبے کو اور ان کے مجموع کو دیکھ کر 8 لاکھ, اور وہ کیا کریں, مسلمان کو بنا رہے. ارے بیٹا وہ گھنٹہ چلاتا تھا, وہ بہتر تھا اس لیے کہ وہ نبی کی گستاخی نہیں کرتا تھا, اور تو گھنٹہ نہیں چلا رہا ہے اور نبی کو اپنی سرکار کر رہا کہہ رہا ہے, نبی کو اپنی طرح کہہ رہا ہے. ان کے لیے دعا کرو, وہ مر گئے ہیں. آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ان سے نہیں مان سکتے, وہ مر گئے ہیں. یہ ایسی پیش کی دیواری, ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے سوشل میڈیا میں آنے والے نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ارے تیل ہوگا, غلط ہے کیا؟ نہیں پیارے, 313 تھے اور ہزاروں کو زیر کر دیا. اس لیے مینارٹی اور میجارٹی نہیں دیکھی جاتی, حقانیت دیکھی جاتی ہے. رسول فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے, ایک بھی تو نوٹ کیجیے, بلکہ قرآن پاک بول دو, سورہ انفال آیت نمبر 133, اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب مکرم, آپ کا ایک بھی محبوب اگر امت میں موجود ہوگا تو ہم ساری امت کو اس ایک کے وسیلے سے بچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ قرآن کا فارمولہ ہے. اچھا آج کل اہل حدیث نے ایک یہ بھی گمراہیت پھیلائی ہے, نہیں ہمارے کو صحیح حدیث ہونا, مطلب صحیح حدیث بول کر اب قرآن کو بھی نگلیکٹ کر رہے ہیں, اب قرآن کو بھی نگلیکٹ کر رہے ہیں. صحیح حدیث ہونا, اوتھینٹک حدیث ہونا, خبردار خبردار, پہلے اطیع اللہ ہے پھر اطیع الرسول ہے. اطیع اللہ, اللہ کا کہا ماننا, اللہ کو پہلے دیکھیں گے. قرآن میں صراحت آ گئی تب جا کر کے ہم کو حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر قرآن میں صراحت نہیں ہے تب جائیں گے حدیث پاک میں, تب جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تشریحات قرآن کا نام حدیث ہے, تفسیرات قرآن کا نام حدیث ہے. قرآن کے مجملات کو, قرآن کے مطلقات کو, قرآن کے معضلات کو, قرآن کے ڈیفیکلٹ پہلوؤں کو واضح کرنے کا نام حدیث رسول. اس لیے خبردار خبردار, قرآن سے عظمتیں ثابت ہے, قرآن سے سعادتیں ثابت ہے, قرآن سے تمام تر انعامات و احسانات و اکرامات اولیاء اور انبیاء ثابت ہے. جب قرآن سے ثابت ہے تو اب دنیا کا کوئی طبقہ, دنیا کی کوئی جماعت نہ نبی کو نگلیکٹ کر سکتی اور نہ ولی کو نگلیکٹ کر سکتی ہے. نبی کی عظمت بھی قرآن میں ہے, ولی کی عظمت بھی قرآن میں ہے. میں یہ سب کیوں بول رہا ہوں اس جلسے میں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کو یاد کیا ہے, اور بات کو یاد کر تو لیا, ساتھ کی عظمت اگر دل میں نہ بیٹھے تو بات کی عظمت نہیں بیٹھتی. اس لیے ساتھ کی عظمت بٹھانا ہے. بچوں جھوٹ نہیں بولنی, یہ میں نہیں تیرے سینے کا قرآن کہہ رہا ہے. فلم نہیں دیکھنا, یہ میں نہیں تیرے سینے کا قرآن کہہ رہا ہے. ماں باپ کو ستانے نہیں, یہ میں نہیں تیرے سینے کا قرآن کہہ رہا ہے. معاشرے میں عزت کی کوشش کرنا, بڑوں کا ادب کرنا, میں نہیں تیرے سینے کا قرآن کہنا. اگر تم اس پر کاربند رہے, جانتے ہو ایک پتھر کو جب اللہ پاک بڑے کو ان کی بارگاہ میں جھکانے پر قادر ہے. پتھر ہے نا حجر اسود, لیا حجر اسود پتھر ہے نا, اور بڑے اس پتھر کو چومنے پر اپنی سعادت سمجھ رہے. خدا کی قسم گارنٹی ہے کہ تیرے سینے کو کبھی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. 50,000 سال پہلے, توجہ دیجیے گا, صاحب مشکات نے اس حدیث کی تخریج کی ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ لجوفن یا لأجوفۃ، ان پیٹوں کے لیے، اے ماں باپ تو سن، اے ماں جس پیٹ سے تو نے آج ان پیٹوں کو نکالا ہے سن، ارے باپ جس کے لیے تو نے محنتیں مشقتیں کی ہے، آج اپنی آنکھوں کو، آنسوؤں کو، اپنی دل کے آنسوؤں کو نکالتے ہوئے سن خوشخبری۔ سورہ یاسین، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال، توجہ دیا ہے، 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ یاسین کو فرشتوں سے تلاوت کروایا، آسمان و زمین کی تلاوت سے پہلے۔ اور یہ تلاوت سے پہلے رسول فرماتے ہیں کہ اس پیٹ کے لیے خوشخبری ہو، اس پیٹ کے لیے مبارکبادی ہو جس پیٹ میں یہ سورہ یاسین محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس پیٹ کے لیے ایک سورہ یاسین۔ محبت سے یہی کہہ سکتا ہوں مولا الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پورا محفوظ رکھے۔ ذرا توجہ سے دیجیے، ختم کر دو، توجہ دیجیے، توجہ دے رہے ہیں؟ بے شک۔ میں تھوڑا سے حاضر اس لیے بولا کہ میں مقرر نہیں، مقرر جو ہوتا ہے نا وہ دماغ میں بٹھا کر کے جو لاتا بول کے چلا جاتا ہے، بس میں مقرر ہوں۔ ظاہر کی یہ تقریر پر کل جتنے رد عمل آئیں گے وہ سب ہماری واٹ لگائیں گے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہم اسی لیے ذاکر نائک ہو یا توصیف الرحمان ہو یا معراج ربانی ہو یا جتنے نالائق ہوں، یہ سب کا ہم احسان مند ہے، پریشان ہو جائے، احسان مند ہے یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے تحقیق کے لیے ہمیں مجبور کیا ہے، ورنہ ہم تو کھا کے سو جا رہے تھے۔ ہم تیرے محسن ہیں، ہم احسان مند ہیں، لیکن اس احسان کا فائدہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم یہ ظاہری طور پر جملہ بول رہے ہیں، لیکن نوجوانوں جاگو، تم نے پیپروں میں پڑھا ہے گراہک جاگو، آیوڈین کا نام لے کر کے پتہ نہیں کون سا نمک دے رہے ہیں، گراہک جاگو، لیکن ہم بول رہے ہیں مسلمانوں جاگو، جاگ جاؤ گے بن جاؤ گے سنیوں۔ ہم سنیوں جاگو نہیں، مسلمانوں جاگو، تم ہم سے کٹے ہو، ہم تم سے نہیں کٹے ہیں۔ توجہ دے رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو قرآن اور حدیث والی جماعت ہے، توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ اہل حدیث صرف حدیث والی جماعت، تو قرآن کہاں گیا؟ اہل قرآن صرف قرآن والی جماعت، لیکن اہل سنت اہل قرآن اور اہل حدیث دونوں ہے، سبحان اللہ، قرآن اور حدیث دونوں کو مانتی ہے اہل سنت والجماعت۔ توجہ دے رہے ہیں؟ یہ جماعت حق جماعت ہے اور شروع سے جماعت ہے، جامع ترمذی کا حدیث پاک ہے، ان سے نہیں سننا، توجہ دیجیے گا، کیونکہ وہ لوگ آج سے ضعیف رکھے ہیں اور کچھ بھی نہیں رکھے، ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، ان سے پوچھئے ضعیف ہے یہ کون سی کتاب میں؟ کسی کتاب میں وہ نہیں بول سکتے کہ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وقال هذا حدیث صحیح، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، نہیں، یہ سب کوالٹی بعد کی ایجادات ہیں جن کو شرع کی زبان میں بدعتیں کہی جاتی ہے، اور ان کے نزدیک تو ہر بدعت گمراہی ہے، توجہ دے رہے ہیں؟ ان کے نزدیک ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں آپ کو اس جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت ہی شروع سے لے کے آخر تک کی جماعت ہے، نہیں رہے گی قیامت آ جائے گی، نہیں رہے گی قیامت آ جائے گی۔ اس لیے جتنے بھی جماعت کے لوگ، جتنے بھی طبقاتی لوگ، چاہے وہ تبلیغی ہو، مودودی ہو، اہل حدیث ہو، جتنے بھی ہو، یہ سب ہم سے کٹے ہو، ہم تم سے نہیں کٹے ہیں۔ اے بھاگنے والوں آ جاؤ، شام ہو گئی ہے، ہم بلانے کو تیار ہیں، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ تم بھاگے ہو، تم آؤ، غلطی کیے ہو، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ ہم بتانے یہ جا رہے ہیں پیارے، آپ اس کو سمجھیے کہ جو لوگ آپ کے سامنے آ کر کے 18 لاکھ کا مجمع جمع کر لے رہے ہیں، 20 لاکھ کا مجمع جمع کر لے ہیں، ارے وہ آج کل تو یہ حیدرآباد میں یہ برادر عمران یا برادر عمران یا کون در عمران سے پتہ نہیں، توجہ دیجیے گا، یہ سب۔ اچھا ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ آخر یہ اس طرح کا لباس پہننے میں آپ کو ہوا کیا؟ جب آپ داڑھی رکھ رہے ہیں، اسکالر آف اسلام، تو اسلامی لباس آپ کو پہننے میں ہوا کیا؟
اب کیوں نہیں اسلامی لباس پہنتے؟ آپ وہ لباس کیوں پہنتے ہیں کہ سڈنلی اب کوئی دیکھنے والا فوراً کہتے ارے پتہ نہیں یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ٹائی لگا کر کے جو آپ اسلامی بات لیکچر دے رہے ہیں۔ تو شنکراچاریہ بھی کبھی کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا کہ نہیں؟ آپ دیکھیں ان کی بہت ساری کلپ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ابھی تو میڈیا سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں امیتابھ بچن بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہمیں وہ دیکھنا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ہے اسلام میں کہ اسلام کے اندر جو داخل ہے، توجہ دیجیے، یہ کیسے ہے، اسلامی لباس میں ہے یا نہیں؟ تم حدیث صحیح کی بات کرتے ہو، رسول پاک کی بات کرتے ہو، ارے کبھی تو سوچا ہوگا کہ رسول پاک کا لباس کیسا تھا، رسول پاک کا حلیہ کیسا تھا؟ کبھی سوچا؟ ارے ہم ہنسے ہماری ہنسنا خط، ہم بولے ہماری بولی خط، ہم اٹھے ہمارا اٹھنا خط، ہم سوئے ہمارا سونا اٹھنا بستر سب ختم ہو جاتا، لیکن رسول پاک اگر ہنسے تو صحابہ اس ہنسی کو بھی چھپا لیتے ہیں اپنے قلم میں، سبحان اللہ، اپنے قلم میں۔ نبی اگر روئے تو رونے کے قطرات کو بھی لکھ لیتے ہیں اپنے قلم میں، نبی چلے تو نبی کے چلنے کو بھی لکھ لیتے ہیں، بولے تو بولنے کی شکل کو لکھ لیتے، حیات کو لکھ لیتے، ادا کو لکھ لیتے ہیں۔ کتاب العلم صحیح ابو داؤد کی حدیث پاک سنو، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، نبی فرماتے ہیں، توجہ دیجیے گا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بولی ان کی اداؤں کے ساتھ لکھتا تھا، یعنی آقا جب بھی واز کرتے تھے تو واز کی کیسی ادا ہوتی، کیسی شکل ہوتی، جیسے میں بول رہا ہوں نا ایسے ایسے ہاتھ کر رہا ہوں، ایسے ایسے سر کر رہا ہوں نا، تو یہ ادا، یہ ہاتھ، یہ سر، یہ سب کچھ ہلانا حضرت عبداللہ لکھ لیتے تھے۔ تو نبی پاک بہت مسکراتے، بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ واز و نصیحت کی محفل میں یہ تشریف نہیں لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہاں ہے این عبداللہ، عبداللہ کہاں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا حضرت سعد کو غالباً، اور بھیجنے کے بعد کہا بلا کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ آ کر کھڑے ہیں، تو اور عرض کرتے یا رسول اللہ فمنعتنی قریش، جملے عربی کے، فمنعتنی قریش، مجھے کفار قریش نے منع کیا ہے، اور کیا کہا ہے نوٹ کرنا جماعت کے امیروں اور سنیوں، گھٹ ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں کفار قریش نے منع کیا، اور کیا کہتے ہوئے منع کیا ہے کہ اے عبداللہ تم محمد کی ہر بات لکھ لیتے ہو، انہو بشر یتکلم فی الغضب، انہو بشر یتکلم فی الغضب، ارے وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، اور غصے میں بھی کچھ بول لیتے ہیں، تم لکھ لو گے تو کل کے دن وہ غصے والی بھی بات جو ہے دلیل بن جائے گی۔ مصطفیٰ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک بالکل متغیر ہو جاتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، جملہ نوٹ کر لینا پیارے، صحیح حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں عبداللہ فواللہ ما خرجنی منی یا ما خرج منی الا الحق، ما خرج منی الا الحق، جملے پہ غور کریں، وہاں بھی لوگ ترجمہ نہیں کر پائیں گے، سنی کا ترجمہ سنیے، ماں نہیں خرجہ نکلتی، منی مجھ سے، میری زبان نہیں کہا، مجھ سے نہیں نکلتی الا الحق، مگر جو نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے، وہ حق ہی نکلتی ہے۔ اس لیے تجھے کفار نے جو کہا ہے کہ غضب میں مصطفیٰ، بشریت کے عالم میں مصطفیٰ، اس عالم میں مصطفیٰ، نہیں نہیں نہیں، میں جو بولتا ہوں، جہاں بولتا ہوں، جب بولتا ہوں، حق ہی بولتا ہوں۔ ہے نہیں عبرت ان لوگوں کے لیے جو حدیث کو ضعیف بولتے ہیں، اور سڈنلی اس کی سند ایسی ہے، اس کی سند ایسی ہے، اور کن کے سامنے؟ وہی پان لگانے والوں کے سامنے، کچھ نہیں جانتے کہ سند کسے کہتے، امام کسے کہتے، حافظ کسے کہتے۔ آپ جانتے ہیں یہ حافظ ہے نا، لیکن آپ شریعت اور کتاب عربی میں آپ دیکھیں گے تو آج بھی لفظ حافظ آج ان کو کہہ رہے ہیں نا، لیکن نبی نے قرآن کو یاد کرنے والے کو حافظ نہیں کہا ہے، قرآ کہا، قرآ کہا ہے۔ قرآ بولے تو قاری کی جمع، قاری بولے تو سنگولر، اور قرآ بولے تو پلورل، سمجھ رہے نا، جمع۔ تو حضور نے قرآ کہا، اور حافظ ان کے بعد 100-200 برس کے بعد حافظ کن کو کہتے تھے بتاؤ؟ حافظ کہتے ان کو جن کو 2 لاکھ کم و بیش پوری سندوں کے ساتھ رسول کی بولی یاد ہو، اس کو حافظ ہو۔ سمجھ رہے نا، سمجھ رہے ہیں حدیث، توجہ دے رہے حافظ، یہ جملے پہ غور کرے۔ اور آج شیخ ان کے پاس جائیے تو شیخ کا پاس شیخی گمراہ کرتے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا،
میں محبت سے بول رہا ہوں. آپ کو جو تکلیف ہے آپ اس تکلیف کو بھی میرے سامنے لا کر پیش کیجیے. ہم ایک دم بالکل جنرل سینٹر, اور اللہ کا کرم ہے آج میں نے 4-5 کتابیں بھی آپ کے لیے لائی. وہ کتاب ضرور رکھیے گا, اور وہ کیلنڈر بھی ہے اس کو بھی ضرور رکھیے گا اپنے گھر میں انشاءاللہ. اور ہر چیز کا اس میں جواب بھی ہے 148 قرآنی آیتوں سے. یہ آپ کو جو گمراہ کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے, بدعت کی حقیقت کیا ہے اس میں آپ دیکھیے. 40 پیج کی کتاب ہے. قرآن اور صاحب قرآن کا مقام کیا ہے آپ دیکھیے. اولیاء کی عظمتیں کیا ہے آپ دیکھیے. یہ سب ایک ایک گھر میں ضرور رکھے گا انشاءاللہ, تاکہ کبھی بھی اگر مسئلہ پیش آئے تو اگر تمہیں یاد نہ بھی ہو اور ہمارے پاس فون کرو تو ہم پوچھیں کہ وہ کتاب ہے کہ نہیں آپ کے پاس ہے, اس کے پیج نمبر فلاں پہ دیکھ لو اور اہل حدیث کو ایکسپلین کرنے بولو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جماعت والوں کو ایکسپلین کرنے بولو. اگر ہے تمہارے گھر میں کتاب, پیارے طاق پر رکھنے کے لیے قرآن نہیں ہے, پڑھنے کے لیے قرآن ہے. اور شرماؤ مت, بیٹے کو حافظ بنا دیتے ہو تم. 24 گھنٹے میں نہیں تم سیکھے ہو نا, تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھایا. ہم دعا کرتے ہیں اگر سننی ہو تو یقین سے کہتے ہیں تمہارے ماں باپ کی بخشش ہوگی, مولا ان کی بخشش فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں, ہم وہابیوں کی طرح نہیں ہے کہ ماں باپ کو بدعتی کہتے ہیں. اے باپ اے ماں, سعودی عرب میں یہ نہیں ہو رہا, سعودی عرب میں وہ نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. کس ماں کو کہہ رہے ہیں جو ماں غوث پاک کے وسیلے سے ویزا لگوایا, غوث پاک کے وسیلے سے, 11ویں کے وسیلے سے, نظر نیاز کے وسیلے سے, اے غوث اعظم آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے. اور وہ بیٹا جب سعودی عرب جا رہا ہے تو بس حاضی بدا حاضر شرک یہ 2 لفظ رکھنے کے بعد وہاں سے فون کرتا ہے, مما 11ویں تو یہاں نہیں ہے نا, اور یہاں سے تو اسلام پھیلا ہے نا, اب یہاں نہیں ہے تو یہاں سے اسلام پھیلا, تو یہاں کا یہی کے لوگ صحیح ہے, یہی کے لوگ صحیح ہے. اے بوڑھی ماں, وہ بیٹے کو بددعا مت دینا, ورنہ وہ تباہی کے 2 سال 3 سال پوری زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی. میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اے ماں تیرے اگر ہونٹ ہلے تو دعا کر دے, اے بیٹا وہ سعودی عرب ہے, اگر تو کہتا ہے وہیں سے اسلام پھیلا ہے تو بیٹا ابو جہل بھی وہیں پیدا ہوا ہے, عتبہ شیبہ بھی وہیں پیدا ہوا ہے, ابو لہب بھی وہیں پیدا ہوا ہے. بتا بیٹا میرے نبی کے قدم میں پتھر مارنے والے کون, میرے نبی کے اوپر اجڑی رکھنے والے کون؟ ارے یہ ہندوستان کا کوئی ہندو بھی نہیں, عرب کا وہی ہے, عرب کا وہی عبداللہ ہے, عرب کا وہی ابو لہب ہے, عرب کا وہی عتبہ شیبہ ہے. سعودی عرب سے اسلام پھیلا ہے تو مجھے بتا ابو جہل کہاں پھیلا, ابو جہلیت کہاں سے پھیلی, یزید کہاں جنم لیا, اور عتبہ شیبہ کہاں جنم لیا؟ نہیں پیارے, ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے. ہندوستان کی فطرت کو, ہندوستان کی ثقافت کو, ہندوستان کی تہذیب کو ہٹانے مت دینا. یہ میرے غوث کا بھرم ہے, یہ میرے غوث کا بھرم ہے, یہ میرے غوث کی عطا ہے, نبی کی عطا ہے, رسول کا کرم ہے, بشکل معین الدین بھرم ہے. بچانا ہے پیارے, ان کو بچانا ہے. یہ تمہارے پاس امانت ہے, اگر تو نے نہ بچایا تو تم کس کا جواب دو گے؟ نماز کا جواب دو گے, حج کا جواب دو گے, کس کا جواب دو گے؟ جب یہ لگیں گے تقوی والوں کی صفیں تو آؤ بریلی کی بارگاہ میں, جب اہلیان تقوی ایک لوگوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں, اور گنہگاروں میں چلو سب سے پہلے میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. ابھی دیکھیے گا گنہگاروں کی صفوں میں ہم لوگ کھڑے ہیں, توجہ دیجیے گا, گنہگاروں کی صفوں میں ہم کھڑے ہیں. جیسے ہی آقا کا بولو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نام پر نہیں بولنا یار, اپنے ایمان پر بولو, میرے نام پر نہیں اپنے ایمان پر. توجہ دیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنا انگوٹھا چومنے میں شرمانا کہیں, میں اپنا چومنے بول رہا ہوں, چومو. یہ انگوٹھا جنتی ہے, یہ انگوٹھا جنتی ہے, خاص طور سے اس وقت جب نبی کے نام پر چوما جائے. اب ان کے پاس اگر ضعیف حدیث ہے تو رہنے دیجئے, اور ہمارے پاس اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہے اور جنت مل رہی ہے تو ہم لے لیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نا. ہم ویسے نافرمان بیٹے نہیں ہیں کہ بوڑھا ہو جائے باپ یا بوڑھی ہو جائے ماں تو ہم بہو سے گالی دلوائیں. نہیں پیارے, تجھے بیوی نے پیدا نہیں کیا ہے, ماں نے پیدا کیا. اور اے بہو, تو بھی اپنے اولاد کو پیدا کر رہی ہے نا. نبی فرماتے ہیں کما تدین و تدان, جیسا کرو گی ویسا بھرو گی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
اس لیے ہم نافرمان بیٹے نہیں ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، اور میرے آدم نے جب چما ہے تو ان کا بیٹا بھی چنے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ ہمارے پاس ضعیف حدیث ہے تو رکھو، دیکھ لیں گے۔ ہم حابیل کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، تم رہو حابیل کے ساتھ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے جی تو چاہتا ہے بس بولتا ہی رہے، بولتے ہی رہے۔ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ بے شک۔ 1 منٹ میں پہلے جنتی بنا دیں، بولیے جنتی بنا دیں، جنتی بن جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرشتے آئے ہوئے اور آ کر چلے بھی گئے، اور جانے کے بعد